السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ورفعنا لك ذکرک۔ ہوں لاکھوں سلام اس آقا پر، بت لاکھوں جس نے توڑ دیے، دنیا کو دیا پیغام امن، طوفانوں کے رخ موڑ دیے۔ اس محسن اعظم نے کیا کیا نہ دیا انسانوں کو، دستور دیا، منشور دیا، کئی راہیں دی، کئی موڑ دیے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو سر آفرینش پا گئی دنیا، اندھیروں سے نکل کر روشنی میں آ گئی دنیا۔ بجھے چہروں کا زنگ اترا، سوتے چہروں پہ نور آیا۔ رسول پاک آئے تو انسانوں کو جینے کا شعور آیا۔ یتیموں اور ضعیفوں کو پناہیں مل گئیں آخر، رسول پاک آئے تو ذروں کو نگاہیں مل گئیں۔ حمد و ثنا، عظمت، بڑائی، کبریائی اکیلے اللہ وحدہ لا شریک ہے۔ اللہ طاقت والی ذات، مخلوق بہت کمزور۔ رب العالمین نے سارا نظام بنایا اور ساری کائنات مل کے کھجور کی گٹھلی پہ چھلکا نہیں بنا سکی۔ لن یخلق ذبابا، کائنات مل کے ایک مکھی نہیں بنا سکی۔ کوئی انسان جس کا بال سیاہ تھے اللہ پاک نے سفید کر دیے، مشرق سے مغرب، شمال سے جنوب تک ساری دنیا مل جائے، ایک سیاہ بال جو رب نے سفید کر دیا کائنات مل کے سیاہ نہیں کر۔ یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، لوگوں تم ایک اللہ کے در کے فقیر اور سوالی۔ اللہ کی حمد و ثنا کے بعد لا تعداد درود و سلام امام الانبیاء تاجدار مدینہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس، جس اللہ کے رسول نے بس سپیکر نہ چھڑے جی، اور اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کو کائنات کی طرف بھیجا، جن کا طریقہ، جن کا راستہ ہدایت کا راستہ ہے۔ حضرات گرامی، آج کے اس خطبہ جمعہ المبارک میں میں قرآن اور صاحب قرآن ان دو جملوں میں بات کروں گا۔ رب العالمین نے قرآن مجید کو کہاں نازل کیا؟ تنزیل من رب العالمین، یہ رب العالمین کا کلام ہے۔ نازل بہ الروح الامین، اسے یہ سب سے افضل کتاب ہے، اسے فرشتوں میں جو سب سے افضل جبرائیل ہیں وہ لے کے آئے۔
شہر رمضان الذی ان انزل فیہ القرآن، سارے مہینوں کا سردار مہینہ رمضان، اس میں اللہ نے نازل، ساری راتوں کی سے افضل رات لیلۃ القدر میں نازل کیا۔ اب نازل کرنے والا رب العالمین، اسے لانے والے جبرائیل امین۔ اب اگلا سوال یہ پیدا ہوا کہ اللہ پاک نے اس کو نازل کہاں پہ کیا قرآن کو؟ تو قرآن مجید نے بول کے بتایا کہ نزل علی محمد وہو الحق من ربی، یہ حق ہے، یہ ہدایت ہے، یہ فیصلہ کن کتاب ہے۔ اللہ نے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پہ اسے نازل کیا، اور جس محمد پاک کے قلب اطہر پہ قرآن نازل ہوا ان کا تعارف کیا ہے؟ فرمایا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ محمد اللہ کے رسول ہے۔ پہلے لفظ محمد، پھر رسول، اور پھر اللہ۔ ایک بات پہ غور کیجئے، ہر لفظ پہ آپ کو نقطہ نظر آئے گا، لیکن لفظ محمد پہ نقطہ نہ لگا کے میرے رب نے دنیا والوں کو یہ بات بتائی ہے جیسے قرآن لا ریب ہے، جس ہستی پہ قرآن آیا آمنہ کا لال بے عیب۔ رسول اللہ، وہ اللہ کے رسول ہیں، ان کا تعارف۔ رسول اللہ کسے کہتے ہیں؟ جو معصوم عن الخطا ہو۔ رسول اللہ کسے کہتے ہیں؟ جو رب کے حکم سے لبوں کو حرکت دے، جو معصوم عن الخطا ہو اسے رسول اللہ کہتے ہیں، جو رب کے حکم سے بولے۔ تو جس ہستی پہ قرآن آیا ان کا نام ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان الاسمان، میرے کے نام ہے، آنا محمد وانا احمد، میں محمد بھی ہے، میں احمد بھی ہوں۔ ان الماہی، میں ماہی ہوں۔ الذی یمحو اللہ بی الکفر، اللہ میرے ذریعے کفر کو مٹا دے گا۔ ان الحاشر، میں حاشر ہوں۔ الذی یحشر الناس علی قدمیہ، اللہ میرے قدموں پہ انسانوں کو جمع کرے گا۔ ان العاقب، میں عاقب ہوں۔ الذی لیس بعدہ نبی، میرے بعد کوئی دنیا میں نبی رسول نہیں آئے۔ آئیے جس محمد پہ قرآن نازل ہوا ان کا مقام ذرا پہچانیے۔ ان کی شان کو تو رب نے تورات میں بیان کیا، ان کی شان کو تو رب نے زبور میں بیان کیا، ان کی شان کو تو رب نے انجیل میں بیان کیا۔ عیسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کے سامنے کھڑے ہوئے، مبشرم بالرسول یاتی من بعد اسمہ احمد، میرے بعد ایک رسول آئیں گے جن کا نام احمد ہوگا۔ آیا ان جس ہستی پہ قرآن رب نے نازل کیا ان کی شان کیا ہے؟ صحیح بخاری میں یہ بات موجود ہے کہ تورات میں صاحب قرآن کی شان کیسے لکھی تھی؟ حفظ الامیین، آپ ان پڑھ لوگوں کے لیے پناہ گاہ ہیں۔ انت عبدی و رسولی، آپ تو میرے بندے اور رسول ہیں۔ سمیتک المتوکل، تیرے رب نے تیرا نام لاڈلے متوکل کہے۔ لیس بفظ ولا غلیظ، جو میرا آخری رسول آئے گا سخت دل بھی نہیں ہوگا، بد اخلاق بھی نہیں ہوگا۔ برائی کا جواب برائی سے نہیں اچھائی سے دے گا۔ طائف کی وادیوں میں جسم پہ جنہوں نے پتھر برسائے ان کے لیے دعا کی، اللہم اہد قومی فانہم لا یعلمون، اللہ ان کو ہدایت دے دے، یہ تیرے نبی کا مقام نہیں جانتے۔ اور آئے کن حالات میں ذرا قرآن سے پوچھتے ہیں۔ فرمایا واذکروا نعمت اللہ علیکم، واذکروا نعمت اللہ علیکم اذ کنتم اعداء فألف بین قلوبکم فاصبحتم بنعمتہ اخوانا وکنتم علی شفا حفرۃ من النار فانقذکم منہا۔ فرمایا لوگوں وہ وقت یاد کرو جب تم خون کے پیاسے تھے، ایک دوسرے کی گردن کاٹ رہے تھے، اللہ نے اپنے محبوب کو بھیجا، یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم، محبوب رب العالمین نے
اللہ کا قرآن سنایا، وَيُزَكِّيهِمْ، قرآن سن کے تمہارے دل پاک ہو گئے، کافر مسلم بنے، ظالم رحم دل بنے، عزتوں کے لٹیرے عزتوں کے محافظ بنے، شراب پینے والے شرابیوں کو کوڑے مارنے والے بنے، اور حالی رحمت اللہ علیہ بولے، حالی رحمت اللہ علیہ بولے، وہ بجلی کا کڑکا تھا یا صوت ہادی، عرب کی زمین جس نے ساری جگہ دی، ہر ایک دل میں لائی لگن لگا دی، ایک آواز میں سوئی بستی جگا دی۔ اتنا مقام اللہ نے دیا، اور پھر دنیا میں آئے، آپ سے پہلے بھی انبیاء آئے۔ صاحب قرآن کا مقام کیا ہے؟ کوئی کسی قوم کا بڑا بن کے آیا، کوئی علاقے کا بڑا بن کے آیا، کوئی قبیلے کا بڑا بن کے آیا، کوئی بستی کا بڑا بن کے آیا، کوئی 1000 سال کا بڑا بن کے آیا، کوئی 500 سال کا بڑا بن کے آیا، کوئی 100 سال کا بڑا بن کے آیا، کوئی مشرق کا بڑا بن کے آیا، کوئی مغرب کا بڑا بن کے آیا، کوئی شمال کا بڑا بن کے آیا، کوئی جنوب کا بڑا بن کے آیا، کوئی امریکہ کا بڑا بن کے آیا، کوئی افریقے کا بڑا بن کے آیا۔ ارے جب خاتم النبیین آئے صلی اللہ علیہ وسلم، وہ ایک بستی کے بڑے بن کے نہیں آئے، وہ ایک علاقے کے بڑے بن کے نہیں آئے، وہ ایک قوم کے بڑے بن کے نہیں آئے، وہ ایک قبیلے کے بڑے بن کے نہیں آئے، وہ 1000 سال کے بڑے بن کے نہیں آئے، وہ 2000 سال کے بڑے بن کے نہیں آئے۔ وہ آئے تو کس انداز سے؟ میری گفتگو صرف جوشیلی نہیں ہوگی، بلکہ قرآن کی آیات بھی ہوں گی، احادیث رسول بھی ہوں گی، دلائل سے مزین بھی ہوگی۔ میں ذرا قرآن کو کھولنے لگا ہوں آئی سانگلہ میں، قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، اے لاڈلے اعلان کر دو میں بستی علاقے قوم کو نہیں، کائنات کا قائد بن کے آیا ہوں۔ اللہ اتنی شان۔ پٹی صاحب تھوڑا جہا مینوں اینا دس دیا جی، مینوں یہ بالکل نال منہ رکھ کے گل کرنی ہے، یا تھوڑا جہا پیچھے ہٹ کے؟ نہیں ٹھیک ہے، بالکل نہ کٹا دیا جی، بھی گلا کھچن لگ جائے میرا، انج بھی نہ کریا جی، تھوڑا سیٹ کر دیا جی۔ ہاں میں بات کر رہا ہوں سید، ذرا سیٹ کر دیا جی، بالکل نہ مروڑ دیا جی۔ میرا کام ہے گفتگو کرنا، سپیکر سیٹ کرنا ہے تہاڈا کام ہے۔ ہاں میں بات کر رہا ہوں، بس ٹھیک ہے، میں بات کر رہا ہوں سید الکونین کی شان کیا لے کے آئے، مقام کیا لے کے آئے، مرتبہ کیا لے کے آئے، رفتیں کیا لے کے آئے، بلندیاں کیا لے کے آئے۔ میں پھر سانگلہ میں اللہ کا قرآن کھولنے لگا ہوں، آپ کا مقام کیا ہے؟ خالق فرما رہے ہیں، فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا کافۃ للناس بشیر و نذیرا، آپ کائنات کے لیے بشیر بن کے آئے، نذیر بن کے آئے۔ پھر ذرا میں قرآن کھولنے لگا ہوں سانگلہ میں، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، سید الکونین پوری کائنات کے لیے رحمت للعالمین بن کے آئے۔ وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مراد غریبوں کی بر لانے والا، وہ اپنے پرائے کا غم کھانے والا، مصیبت میں غیروں کے کام آنے والا۔ اتر کر ہیرا سے سوئے قوم آیا، ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا، رہا ڈر نہ بیڑے کو موجے بلا کا، ادھر سے ادھر پھر گیا رخ ہوا کا۔ اس انداز سے آئے اللہ کے حبیب، شان کیا لے کے آئے، مرتبہ کیا لے کے آئے، بلندیاں کیا لے کے آئے، رفتیں کیا لے کے آئے، دین کامل لے کے آئے۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، دین کامل لے کے آئے۔ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ وکفی باللہ شہیدا، غلبہ اسلام کا مشن لے کے آئے اور غلبہ اسلام کے لیے جہاد لے کے
کے آئے, تلوار لے کے آئے, یلغار لے کے آئے, شہادت کا راستہ لے کے آئے, قربانی کا راستہ لے کے آئے, غلبہ اسلام کے لیے آقا آئے. اور آقا آئے مقام کیا لے کے آئے, رفتیں کیا لے کے آئے, شان کیا لے کے آئے. ارے جو پہلے آئے وہ نبی اور رسول بن کے آئے. آمنہ کے لال آئے, نبی بھی بن کے آئے, رسول بھی بن کے آئے, عالمگیر نبوت بھی لے کے آئے. ساتھ اکیلے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ختم نبوت کا تاج پہن کے آئے. ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین. میرے آقا کی شان یہ ہے وہ خاتم النبیین بن کے آئے. حدیث پاک ان الرسالہ والنبوہ قد انقضت فلا رسول بعدی ولا نبی. میرے بعد نبوت اور رسالت منقطع ہو گئی, اب کوئی نبی بھی نہیں آئے گا, رسول بھی نہیں آئے. انا خاتم النبیین لا نبی بعدی, میں خاتم النبیین ہوں, میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. حضرت سمسام رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے او ختم نبوت دا سالار آیا, نبوت دے بوئے نو ہے مار آیا, پچھوں جگتے نبی ہور آ کوئی نہیں سکدا, نبی جی دے رتبے نو پا کوئی نہیں سکدا. کھڑی کر کے انگلی آسمان ول تیر وانگوں, میرے پیر بدرے منیر وانگوں, چند ٹکڑے کر کے وکھا کوئی نہیں سکدا. نبی جی دے رتبے نو پا کوئی نہیں سکدا. پھرن پیر جگتے جویں برساتی نے ڈڈیاں, دعوے ہزاراں وڈیاں نے پگاں, پر روڑاں نو کلمے پڑھا کوئی نہیں سکدا. نبی جی دے رتبے نو پا کوئی نہیں سکدا. ان کی شان اتنی ہے, جب زمین کی پشت پہ چلا کرتے تھے تو بادلوں کے ٹکڑے میرے آقا پہ سایہ کیا کرتے تھے. جب چلا کرتے تھے درختوں کی شاخیں محبوب پہ جھک جایا کرتی تھی. ارے میں عقیدت کے پھول کچھ یوں بکھیر دوں, جنہوں نے انگلی اٹھائی تھی رب نے چاند ٹکڑے کر دیا تھا, چہرہ اٹھا کے دعا کی تھی, قبلہ بدل دیا تھا, درخت کو اشارہ کیا تھا, اپنی جگہ سے اکھڑ کے آ گیا تھا, پیالے پہ انگلیاں رکھی تھی, رب نے پانی جاری کر دیا تھا, معبد کی بکری پہ ہاتھ پھیرے تھے, تھن دودھ سے بھر دیے تھے, جابر رضی اللہ تعالیٰ کی ہانڈی میں لعاب ڈالا تھا, اللہ نے کھانے میں برکت ڈال دی تھی. جو جنات کے نبی بن کے آئے, حیوانات کے نبی بن کے آئے, پرند کے نبی بن کے آئے, چرند کے نبی بن کے آئے, جن کی ختم نبوت کی گواہی کنکریوں نے بول کے دی, درختوں نے بول کے دی, پتھروں نے بول کے دی, بھیڑیے نے بول کے دی. صحیح مسلم میں حدیث پاک ہے, میں آمنہ کا لال تو دنیا میں اس پتھر کو بھی جانتا ہوں, ابھی میں نے نبوت کا اعلان ہی نہیں کیا تھا, میں پتھر کے پاس سے گزرتا تھا, وہ مجھے خالق کے حکم سے سلام کرتا تھا. اتنی شان اللہ نے اپنے محبوب کو دی, اتنا مقام اللہ نے اپنے محبوب کو دیا. ورفعنا لک ذکرک, تیرے ذکر کو بلند کر دیا. تورات میں ذکر ہوگا, انجیل میں ذکر ہوگا, قرآن میں ذکر ہوگا. ایک آنے والا امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا. کون امی عائشہ؟ جسے حمیرہ کہہ کے پکارتے تھے, جسے عیش کہہ کے پکارتے تھے. جہاں برتن کو منہ لگا کے امی پانی پیتی, آقا وہاں منہ لگا کے پانی پیا کرتے تھے. جن کے ساتھ دوڑ لگاتے تھے, جن کے حجرے میں جبرائیل رب کا قرآن لے کے آتا تھا, جن کی تصویر ریشمی رومال میں جبرائیل لے کے آئے تھے. محبوب حاضی زوجتوں کا فی دنیا والآخرہ, عائشہ دنیا میں بھی تیری بیوی ہے, آخرت میں بھی بیوی ہوگی. اور جن میری بہنیں بھی آئی ہیں, آج ذرا امی عائشہ پہ بھی چلتے چلتے دو بات کر جاؤں. اللہ اللہ, جن کی شان میں رب نے سورہ نور کے نازل کیا, اور اللہ اکبر, جن کو اللہ نے صدیقہ کائنات بنایا, آنے والا آیا. امی مجھے اپنے آقا کا اخلاق تو بتا دو. اے پوچھنے والے, کانا خولو کو القرآن, یہ قرآن کے 30 پارے مدینے والے کا اخلاق. ارے جن کی عظمتوں کو رب نے قرآن میں یوں بیان کیا, لامروں کا, جاؤ تورات پڑھ لو, زبور پڑھ لو, سابقہ ساری آسمانی کتابیں پڑھ لو, 30 پارے پڑھ لو. انبیاء سارے شان والے ہیں, لیکن اللہ نے کسی نبی رسول کی پوری زندگی کی قسم نہیں اٹھائی. اگر قسم اٹھائی خاتم النبیین کی اٹھائی. عمر کتنے سال تھی؟ آپ بولے نا بندہ ثواب ضائع, تن کا توڑیا ثواب ضائع. خطیب بلا سکتا ہے, اٹھا سکتا ہے, ایک ایک بندے نو ممبر تے بلا کے چندہ اکٹھا کر سکتا ہے. خطیب نو اختیار نہیں. عمر کتنے سال تھی؟
63 سال پھر مجھے عقیدت کے پھول کچھ یوں بکھیرنے دو جب محبوب جب آپ صفا پہاڑی پہ تبلیغ کر رہے تھے اس وقت کی قسم، جب مکہ میں قرآن سنا رہے تھے اس وقت کی قسم، جب بدر میں تھے اس وقت کی قسم، جب احد میں تھے اس وقت کی قسم، جب خندق میں تھے اس وقت کی قسم، جب غار ثور میں تھے اس وقت کی قسم، جب غار حرا میں تھے اس وقت کی قسم، جب سدرۃ المنتہا کی بلندیوں پہ تھے اس وقت کی قسم، محبوب تیرے اٹھنے کی قسم، بیٹھنے کی قسم، چلنے کی قسم، لیٹنے کی قسم، جب فجر پڑھ رہے تھے اس وقت کی قسم، زور پڑھ رہے تھے اس وقت کی قسم، عصر پڑھ رہے تھے اس وقت کی قسم، مغرب پڑھ رہے تھے اس وقت کی قسم، عشاء پڑھ رہے تھے اس وقت کی قسم، تہجد پڑھ رہے تھے اس وقت کی قسم، خدمت خلق کر رہے تھے اس وقت کی قسم، تلوار چلا رہے تھے اس وقت کی قسم، مسکرا رہے تھے اس وقت کی قسم، تیری امانت کی قسم، دیانت کی قسم، شرافت کی قسم، اخلاق کی قسم، مکہ کی قسم، مدینہ کی قسم، تیری زندگی کے ایک ایک سانس کی قسم، لعمروں کا اتنی شان اللہ نے دی۔ پھر مجھے عقیدت کے پھول میں بکھیرنا چاہتا ہوں اور دنیا میں مولوی پیر امام کو پسینہ آئے، بدبو آئے، جس ہستی پہ قرآن آیا ان کو پسینہ آئے تو خوشبو آئے۔ اتنی شان اللہ نے اپنے لاڈلے کو عطا کی۔ پھر کہو گے کہیں یہ شور نہ پڑ جائے، جذباتی گفتگو تھی، میں اس لیے قرآن و حدیث سے اپنی گفتگو کو مزین کرنا چاہتا ہوں۔ سانگلا ہل میں آج حدیث پاک آقا کی شان پہ سنا کے تواڈے سینے ٹھنڈ اور تواڈے منہ کھنڈ پا دیاں۔ سنو حدیث پاک، فضلت علی الانبیاء بستن، مجھے 6 چیزوں پہ اللہ نے نبیوں پہ فضیلت دی۔ اوتی تو جوامع الکلم، میں جوامع الکلم لے کے آیا، بات مختصر جامع بڑی۔ من غش فلیس منا، انما الاعمال بالنیات، الراشی والمرتشی کلاہما فی النار، نصرت بحلت فضلت علی الانبیاء بستن، اوتی تو جوامع الکلم، میں بات مختصر جامع بڑی۔ نصرت بالرعب، اللہ نے دشمن پہ میرا روب ڈال دیا۔ جیسے آج حافظ سعید کا نام سن کے دنیا کفر لرز جاتا ہے۔ احلت لی الغنائم، پہلے نبی بھی جہاد کرتے تھے، تلوار چلاتے تھے، کافروں سے لڑتے تھے، جو مال غنیمت آتا تھا آگ لگتی تھی، آگ آسمان سے آ کے کھا جاتی تھی۔ اب آگ نہیں آئے گی۔ جو رزقی تحت ظل رمی، اے میرے لاڈلے اعلان کر دے میرے رزق کو اللہ نے نیزے کی نوک کے نیچے رکھ دیا۔ ارسلت الی الخلق کافہ، میں بستی علاقے قوم کا نہیں کائنات کا قائد بن کے آیا۔ خاتم النبیون، اللہ نے مجھے خاتم النبیین بنایا۔ اوتی تو شفا، مجھے شفاعت کے رتبے پہ فائز کیا۔ لوگوں جب قیامت کے دن ہوگا سورج کہاں ہوگا؟ بولو ہیں، اونچا بولو مجھے سمجھ آئے۔ حضرات اللہ کے فضل سے بات کچی خطبہ جمعہ میں نہیں ہوگی، سوا نیزے والی بات کسی صحیح حدیث سے ثابت نہیں، کسی ایک نے مکھی ماری مارتے خطیب چلے گئے۔ حضرات کچی باتیں کر کے لوگوں کو رلا دینا یہ کوئی کوالٹی نہیں ہے، یہ کام تو شیعہ ذاکر بھی کر لیتے ہیں لوگوں کو روانے والا۔ بات مستند ہو، بات پکی ہو، سورج 1 میل یا سوا میل کے فاصلے پہ ہوگا، لوگ پسینے میں ڈوبے ہوں گے، سفارشی تلاش کریں گے، آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے، جواب مل جائے گا۔ نوح علیہ السلام کے پاس جائیں گے، جواب مل جائے گا۔ خلیل اللہ کے پاس جائیں گے، جواب مل جائے گا۔ کلیم اللہ کے پاس جائیں گے، جواب مل جائے گا۔ آقا کے پاس آئیں گے، جواب نہیں ملے گا۔ میں صحیح مسلم کی اس حدیث پاک کا سہارا لینا چاہتا ہوں۔ صحیح مسلم میں حدیث پاک ہے، ایک دفعہ میرے آقا امت کے لیے اتنے روئے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے زاروں قطار آنسو بہ رہے ہیں۔ میرا اور آپ کا خالق جو پتا زمین پہ نہیں گرا، مالک کے علم میں ہے فلاں درخت کا فلاں پتا گر جائے گا، جو میں نے اور آپ نے نہیں سوچا خالق کے علم میں ہے۔ میرا بندہ کیا سوچے گا؟ اتنا علم ہونے کے باوجود جبرائیل امین کو بھیجا۔ آج میرے لاڈلے خاتم النبیین کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں۔ پوچھ کیا ما یبکی کا؟ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے خالق کو تو علم ہے، خاتم النبیین کیوں رو رہے ہیں؟
हैं, जिब्राइल को क्यों भेज रहे हैं? ये अल्लाह पाक का अपने खातमुन नबीयीन से मोहब्बत का एक अंदाज है। जिब्राइल आ गए, महबूब आप नहीं आया, खालिक के कायनात ने भेजा है, आप रोते क्यों हो? जिब्राइल उम्मत के दर्द में रो रहा हूँ, ये कलमा पढ़ के जहन्नम की आग में न जल जाए। उम्मत से इतना प्यार सारी जिंदगी किया, जब सोने लगो बिस्तर झाड़ के बिछाया करो, कोई मूजी चीज न हो तुम्हें काट न ले, जूती झाड़ के पहना करो, कोई मूजी चीज न हो तुम्हें काट न ले। उम्मत के लिए गारों में जाके रोए। खालिक फरमाते हैं या जिब्रीलो, कच्ची पक्की रोटी नहीं, हदीस से सही मुस्लिम, या जिब्रीलो इज़हब इला मुहम्मदिन फकुल इन्ना सनुर्दिका फी उम्मतिका वला नसूका वला सौफ योतिका रब्बुका फतरजा। ए उम्मत के दर्द में रोने वाले लाडले रोते क्यों हो? जरा क़यामत तो होने दे, तेरा रब तुझे राज़ी करेगा नाराज? आप आंसू बहाएंगे। हदीस पाक में आता है हर नबी के लिए स्पेशल दुआ होती है, हर नबी रसूल ने दुनिया में मांग ली, मैंने वो दुआ क़यामत के दिन उम्मत के लिए बचा ली। आप उठेंगे मालिक की बारगाह में, सर सजदे में रख देंगे, आंसू बहाएंगे। खालिक फरमाए इरफा रासक, ए मेरे लाडले रोते क्यों हो? सल तू था, तू मांग मैं देता तुझे चला जाऊं। रब्बे उम्मती, रब्बे उम्मत, अल्लाह मेरी उम्मत को माफ़ कर दे, अल्लाह मेरी उम्मत को माफ़ कर दे। ये उम्मत के साथ प्यार किया साकी ये कौसर ने, ये प्यार किया सैयदुल कौनैन ने, जिनकी ज़ात को भी अल्लाह ने कायनात से आला बनाया, जिनकी बात को भी अल्लाह ने कायनात से आला बनाया, और जिनके बारे में कोई बोला माएँ जनती ऐसे बच्चे खाल खाल। एक आदमी ने अरब का बोल बाला कर दिया। मैकल हार्ट गैर मुस्लिम किताब लिखता है, दुनिया की 100 बड़ी शख्सियात, टॉप ऑफ लिस्ट नाम लिखा, मेरे आका का लिखा, जिनको अल्लाह ने इतनी शान दी। फरमाया सबसे पहले मैं मोहम्मद को कब्र से उठाया जाएगा, जन्नत के दरवाजे पे पहुंचाया जाएगा और जन्नत में दाखिल किया जाएगा। अल्लाह अल्लाह। और फिर 2 मकाम दिखाए जाएंगे, एक मकाम वसीला, एक मकाम मामूद। ऐ लाडले, ये मकाम वसीला भी रब ने तेरे लिए बनाया है, ये मकाम मामूद भी रब ने तेरे लिए बनाया है, जिनकी शान ये है माँ बैना बैती व मिंबरी रोज़तुम मेरे रियाज़िल जन्ना, मेरे घर और मिंबर के दरमियान का टुकड़ा रब ने जन्नत का टुकड़ा बना दिया। जिनकी शान ये है, पिछले साल 27वीं रमज़ान को अल्लाह उम्रे के लिए ले गया, सबको ले जाए, मुझे भी आपको जो बहनें आई हैं उनको भी 27वीं रात थी, अल्लाह का घर था, चेहरे पर रुख आसमान की जानब किया रब की मोहब्बत में। रब्बा ये एक समझाने का अवामी अंदाज है, रब्बा तेरा बंदा खाकी बैतुल्ला के सेन में पाकिस्तान से आने वाला पूछना चाहता है, मैंने तेरा कुरान पढ़ा है, तूने मक्का की कस्में उठाई है, रब्बा क्या मक्का की कस्में तूने इसलिए उठाई है? मक्का में तेरा घर बैतुल्ला है, एक नमाज पढ़ी जाए लाख का सवाब मिलता है। फरमाया ना ना, मक्का की कस्में इसलिए नहीं उठाई, मक्का में बैतुल्ला है, रब्बा फिर इसलिए उठाई, मक्का में हजर अस्वद है, जन्नत से आया है, चूमा जाए तो गुनाह मिटते हैं। फरमाया ना ना, मक्का की कस्में इसलिए उठाई, हजर अस्वद है, रब्बा मक्का की कस्में इसलिए उठाई, सफ़ा मरवा है, साई की जाए तेरी रज़ा मिलती है। फरमाया नहीं नहीं, रब्बा ज़मज़म का पानी है जिसमें तूने शफा रखी है। खालिक फरमाते हैं मैंने मक्का की कस्में इसलिए न उठाई, बैतुल्ला है, मक्का की कस्में इसलिए न उठाई, जमजम का पानी है, मक्का की कस्में इसलिए न उठाई, हजर अस्वद है। रब्बा आज सांगला की इस मस्जिद में, इस मरकज में जो आवाम से भरा हुआ पूछना चाहते हैं मक्का की कस्में क्यों उठाई? खालिक कहता है जुमे में आने वालों को मेरा कुरान सुना के चला जा, ला उक़सिमु बिहाज़ल बलद व अंत हिल्लुम बिहाज़ल बलद। मक्का की कस्में रब ने इसलिए उठाई है, इन मक्का की गलियों में मेरा खातमुन नबिय्यीन चलता है, जिनकी अदाओं से मुझे प्यार है, जिनकी वफ़ाओं से मुझे प्यार है। अबू ज़र गफ़ारी आए रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, आका आपको कैसे इल्म हुआ आप नबी और रसूल हैं? अबू ज़र में मक्के में था, आसमान से 2 फरिश्ते आए, एक ज़मीन पे आ गया, एक दरमियान में ठहर गया। ज़मीन पे आने वाले ने पूछा क्या यही मोहम्मद मुस्तफ़ा हैं सल्लल्लाहु, चेहरा चमक उठे तुहाडा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।
کیا یہی محمد مصطفیٰ ہیں صلی اللہ علیہ وسلم؟ ہاں یہی محمد مصطفیٰ ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ ترازو لگ گیا، میرا 2 کے ساتھ وزن ہوا، میں بھاری نکلا، 10 کے ساتھ وزن ہوا، بھاری نکلا، 100 کے ساتھ وزن ہوا، بھاری نکلا، 1000 کے ساتھ وزن ہوا، میں بھاری نکلا۔ ایک فرشتے نے بول کے دوسرے کو کہا اگر ایک پلڑے میں خالق کائنات کی ساری مخلوق رکھ دی جائے، مخلوق میں انبیاء بھی، اولیاء بھی، اتقیاء بھی، شہداء بھی، صلحاء بھی، ایک پلڑے میں انبیاء ہوں، اولیاء ہوں، اتقیاء ہوں، شہداء ہوں، صلحاء ہوں، دوسرے پلڑے میں اکیلے محمد مصطفیٰ ہوں صلی اللہ علیہ وسلم، محمد مصطفیٰ والا پلڑا جھک جائے گا۔ اتنی شان اللہ نے دی، لیکن خالق اور اس کے معبود دونوں کی ذات ایک نہیں، ایک خالق دوسرا مخلوق، ایک ساجد دوسرا مسجود، ایک عابد دوسرا معبود، دونوں کی بات ایک ہے۔ اور جن کے بارے میں پھر مجھے اقبال یاد آ گئے رحمت اللہ علیہ، تڑپ اٹھے، آقا کی عقیدت پہ بولے، ہر ابتدا سے پہلے ہر انتہا کے بعد ذات نبی بلند ہے، ذات الہ کے بعد دنیا میں احترام کے لائق ہیں جتنے لوگ، میں سب کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد صلی اللہ۔ پھر اقبال کبھی یوں بولے، اقبال بڑا سیانا تھا، کبھی یوں بولے کہ منزل سے آگے بڑھ کر منزل تلاش کر، منزل سے آگے بڑھ کر منزل تلاش کر، منزل سے آگے بڑھ کر منزل تلاش کر، مل جائے تجھ کو دریا سمندر تلاش کر، منزل سے آگے بڑھ کر منزل تلاش کر، مل جائے تجھ کو دریا سمندر تلاش کر۔ ہر شیشہ ٹوٹ جاتا ہے پتھر کی چوٹ سے، پتھر ہی ٹوٹ جائے وہ شیشہ تلاش کر۔ سجدوں سے تیرے کیا ہوا، صدیاں گزر گئیں، دنیا تیری بدل دے وہ سجدے تلاش کر۔ ایمان تیرا لٹ گیا رازن کے ہاتھ سے، ایمان تیرا بچا لے وہ رہبر تلاش کر۔ ہر شخص چل رہا ہے عداوت کی آگ میں، اس آگ کو بجھا دے وہ پانی تلاش کر۔ کرے سوار اونٹ پہ اپنے غلام کو، پیدل ہی کو چلے وہ آقا تلاش کر۔ میرا موضوع تھا قرآن اور صاحب قرآن۔ اب قرآن کے بارے میں چند باتیں کر جاؤں۔ یہ قرآن وہ کتاب ہے جس کا 1 حرف پڑھا جائے 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ اور سائنس کی کتاب، فزکس، بیالوجی، کیمسٹری، سال گزرنے کے بعد مضمون تبدیل، سلیبس تبدیل، قرآن نہ بدلا ہے نہ قیامت تک بدلے گا۔ قرآن مجید میں کل صورتیں 114 ہیں، ہر صورت سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے، توبہ سے پہلے نہیں ہے۔ یہ دلیل ہے قرآن تغیر و تبدل سے پاک ہے۔ یہ تو وہ قرآن ہے لا یمسہ الا المطہرون، یہ آقا کی قلب اطہر پہ جو قرآن نازل ہوا، کوئی ناپاک اسے ہاتھ نہ لگائے۔ یہ تو وہ قرآن ہے ان ھذا القرآن یہدی للتی ہے یا اقوم، جو اللہ نے سرکار دو عالم کے سینے پہ قرآن نازل کیا۔ اس نے انسانیت کو سیدھا راستہ دکھایا، جنت کے بارے میں بتایا، جہنم کے بارے میں بتایا، رب کی توحید کا تعارف کروایا، حلال و حرام کی تمیز سکھائی، زندگی گزارنے کا سلیقہ و طریقہ دیا، سابقہ انبیاء کے شان کو بیان کیا، صحابہ کی عظمت کو بیان کیا، اہل بیت کی شان کو بیان کیا، ماں باپ کے مقام کو بیان کیا، پڑوسیوں کے مقام کو بیان کیا، رشتہ داروں کے حقوق کو بیان کیا، نکاح، طلاق، وراثت کے مسائل کو بیان کیا۔ اللہ نے قرآن کس لیے نازل کیا کہ قرآن کے نظام کو دنیا میں نافذ کیا جائے، گھر کے اندر بیوی بہن بیٹی کو پردہ کرایا جائے اور ملک کے اندر قرآن کا نظام چلے۔ یہ قرآن تجھے بلندیاں دینے کے لیے آیا، یہ قرآن تجھے رفتیں دینے کے لیے آیا۔ اللہ کی قسم، جب امت کے عقیدے میں قرآن تھا، عمل میں قرآن تھا، وہ زمین پہ پیارے بلال چلتے ہیں، ان کے جوتوں کی ہٹ کی آواز آسمانوں پہ جاری ہے، وہ شاید قرآن پڑھتے ہیں، آسمان سے فرشتے قرآن سننے کے لیے آ گئے۔ اور جب تیرے عقیدے عمل میں قرآن تھا، پیارے حنظلہ زمین پہ شہید ہوئے، بیوی کہتی ہے غسل دے دو، فرمایا قرآن سن کے جوان کٹ گیا، آسمان سے فرشتوں نے آ کے غسل دے دو۔ جب تو مسلمان قرآن سن کے میدان میں کٹتا تھا، تجھے غسل دینے کے لیے فرشتے آتے تھے۔ پیارے عاصم رضی اللہ تعالیٰ شہید ہوئے، کافر گردن کاٹنے آئے،
اللہ نے شہد کی مکھیوں کو بھیج دیا. جب تو 313 میدان بدر میں آئے تھے قرآن سن کے, اللہ نے 1000 3000 5000 فرشتے بھیج دیے. جب امت کے عقیدے میں رب کا قرآن تھا, سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ یہودیوں سے لڑتے شہید ہو گئے. صحابہ عرض کرتے ہیں محبوب سعد بن معاذ کی میت کا وزن کم ہو گیا. فرمایا یہ قرآن سن کے کٹ گیا. آج کافر کیوں قرآن کو آگ لگاتے ہیں؟ یہ اسلام دنیا میں پھیل رہا ہے, کیوں قرآن کو آگ لگاتے ہیں؟ قرآن نے یہودیوں اور عیسائیوں کے جرائم بتائے. وقالت الیہود عزیر ابن اللہ, یہ یہودی اتنے گندے ہیں عزیر کو اللہ کا بیٹا بنا دیا. یہ یہودی اتنے گندے ہیں انہوں نے بچڑے کی پوجا کی. یہ یہودی اتنے گندے ہیں انہوں نے آسمانی کتابوں میں تعریف کی. یہ یہودی اتنے گندے ہیں انہوں نے سود کی لعنت کو پھیلایا. یہ یہودی اتنے گندے ہیں انہوں نے اللہ اکبر اللہ کی زمین پہ شرک پھیلایا. اور پھر یہودیوں کے بعد عیسائیوں کی خباثت بتائی جنہوں نے اللہ کے بندے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنا کے شرک سے زمین کو بھر دیا. مریم کو اللہ کی بیوی بنا دیا. ماں کی گود میں عیسیٰ علیہ السلام نے ان کے باطل نظریت کا رد کیا. قال انی عبداللہ, میں اللہ کا بیٹا نہیں کیا, وہ اللہ کا. ان کے جرم بتا کے پھر FIR کاٹی. یہ اتنے بڑے مجرم ہیں قابل معافی نہیں ہیں. اللہ ان کا علاج کیا ہے؟ فرمایا قاتلوہم یعذبہم اللہ بایدیکم. اللہ ان کا علاج کیا ہے؟ وقاتلوہم حتی لا تکون فتنہ ویکون الدین کلہ للہ. ان کے جرائم بتائے, ان کا علاج بتایا. یہ انہیں قرآن سے دشمنی ہے. آؤ آج عزم کر لیں, ہم قرآن پڑھیں گے, پڑھائیں گے, سنیں گے, سنائیں گے, قرآن کی تعلیمات پہ عمل کریں گے. یہ مستری مزدور کا بیٹا, یہ ریڑی والے کا بیٹا, کپڑے پھٹے ہیں, جوتی ٹوٹی, گھر سے چلا اس مرکز کی طرف. کیا نام ہے اس کا؟ مرکز المدینہ. راحت قلب و سینہ, مدینہ ویگ کے ٹھر جائے سینہ. اللہ مینوں تو سارے مکہ مدینہ دکھا دے. اللہ اکبر. مستری مزدور کا بیٹا چلا, آسمان سے فرشتے آ گئے. اللہ کہتا ہے پر بچھا دو, قرآن سیکھنے جا رہا ہے. اڑتے پرندوں کو حکم دیا دعا کرو, سمندر کی مچھلیوں کو حکم دیا دعا کرو, بلوں کی چونٹیوں کو حکم دیا دعا کرو. اور لوگوں, ارب پتیوں اور کھرب پتیوں کے نام مٹ جاتے ہیں, عالموں اور قاریوں کے نام, قرآن والوں کے نام. اور میرے آقا نے کیا فرمایا؟ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. کائنات میں سب سے اونچا شان والا قرآن پڑھنے والا اور قرآن پڑھانے والا. اقرأ القرآن, لوگوں قرآن پڑھا کرو. فإنہ یاتی یوم القیامہ شفیعا لأصحابہ. یہ قرآن قیامت کے دن تمہارا سفارشی بن جائے گا. قیامت کے دن صاحب قرآن کو کہا جائے گا قرآن پڑھتا جا, جنت کی سیڑھیاں چڑھتا جا, جہاں تیری آخری آیت ختم ہو جائے تیرا ٹھکانہ. احد کے شہیدوں کو قبروں میں اتارا جا رہا تھا, پہلے اس شہید کی میت لے کے آؤ جو قرآن کا قاری ہو. ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما. اللہ قرآن کی وجہ سے عزت دیتا ہے. نافع بن عبد الحارث رضی اللہ تعالیٰ, بیت اللہ کے امام, مکہ کے گورنر, ان کو عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے ملاقات کے لیے بلایا. ملاقات ہو گئی. نافع یہ بتا بیت اللہ کا امام اور مکے کا گورنر کسے بنایا ہے؟ فرمایا عبد الرحمن ابن ابزہ کو. کون ہے وہ؟ غلام اور غلام کا بیٹا ہے. فرمایا تم بیت اللہ کا امام بھی مکے کا گورنر بھی بنا کے آگے. آج کہتے مولویوں کا کیا کام ہے سیاست میں آنا؟ اللہ کے رسول امام بھی تھے, مصلے کے حکمران بھی تھے. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ امام بھی حکمران بھی, عمر رضی اللہ تعالیٰ امام بھی حکمران بھی, حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ امام بھی حکمران بھی, حضرت علی